بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا ہر گوشہ ہر طرح سے کامل و اکمل ہے۔ جس طرح علم و حلم، عفو و درگزر، زہد و تقوی، عدل و انصاف وغیرہ میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، اسی طرح شجاعت و بہادری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا باب بھی ایک بحر ذخار یعنی نہایت وسیع و عریض سمندر ہے، جس کے بیان کے لیے دفتر درکار ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے چند گوشوں کا ذکر ملاحظہ ہو۔ حضرت سیدنا مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما غزوہ احد کی داستان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مشرکین نے قتل و غارت کر کے ہمیں نقصان پہنچایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے۔ آپ ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے، بلکہ دشمن کے سامنے کھڑے اپنی کمان سے تیر برساتے رہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک گروہ آپ کی طرف آتا، دوسری بار دشمن کے شدید حملے کی وجہ سے آپ سے دور رہ جاتا۔ میں نے جب بھی آپ کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر شجاعت کے ساتھ اپنی کمان سے کفار پر تیر برسا رہے تھے، حتیٰ کہ مشرکین پیچھے ہٹ گئے۔ منقول ہے کہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تلوار تھی جس پر یہ شعر لکھا تھا، بزدلی میں آر ہے اور بڑھنے میں بزرگی، آدمی بزدلی سے قضاء و قدر سے نہیں بچ سکتا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بیان ہے کہ جنگ حنین میں 12,000 مسلمانوں کا لشکر کفار کے حملوں کی تاب نہ لا کر پسپا ہو گیا تھا اور کفار کی طرف سے لگاتار تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ ایک سفید خچر پر سوار تھے اور حضرت سیدنا ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی لشکروں کے ہجوم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے اور یہ کلمات زبان اقدس پر جاری تھے، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ جب کافر بہت نزدیک آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری سے اتر کر مٹھی بھر خاک ان پر پھینک کر فرمایا، شاہت الوجوہ، یعنی کفار کے چہرے بگڑے۔ سب کی آنکھوں میں مٹی پہنچی اور کفار پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں اپنا بچاؤ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے زیادہ دشمن کے قریب ہوتے تھے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی میں سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور تھے۔ عرب کا مشہور پہلوان رکانہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو وہ کہنے لگا کہ اے محمد، اگر آپ مجھ سے کشتی لڑ کر مجھے پچھاڑ دیں تو میں آپ کی دعوت اسلام کو قبول کر لوں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور اس سے کشتی لڑ کر اس کو پچھاڑ دیا۔ پھر اس نے دوبارہ کشتی لڑنے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی اپنی پیغمبرانہ طاقت سے اس کو اس زور کے ساتھ زمین پر پٹخ دیا کہ وہ دیر تک اٹھ نہ سکا، اور حیران ہو کر کہنے لگا کہ اے محمد، خدا کی قسم آپ کی عجیب شان ہے کہ آج تک عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹھ زمین پر نہیں لگا سکا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مجھے 2 مرتبہ زمین پر پچھاڑ دیا۔ ابو الاسود جمحی بہت طاقتور پہلوان تھا، اس نے بھی بارگاہ اقدس میں آ کر یہ چیلنج دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کشتی لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہی اس کو زمین پر پچھاڑ دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طاقت نبوت سے حیران ہو کر فوراً ہی مسلمان ہو گیا۔ رکانہ کا بیٹا یزید بن رکانہ بھی مانا ہوا پہلوان تھا۔ یہ 300 بکریاں لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے محمد، آپ مجھ سے کشتی لڑیے۔ آپ تیار ہو گئے اور اس سے ہاتھ ملاتے ہی اس کو زمین پر پٹخ دیا۔ پھر دوبارہ اس نے کشتی لڑنے کے لیے چیلنج دیا، آپ نے دوسری مرتبہ بھی اس کی پیٹھ زمین پر لگا دی۔ پھر تیسری بار اس نے کشتی کے لیے للکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چیلنج قبول فرما لیا اور کشتی لڑ کر اس کو اس زور کے ساتھ زمین پر دے مارا کہ وہ چت ہو گیا۔ کہنے لگا کہ اے محمد، سارا عرب گواہ ہے کہ آج تک کوئی پہلوان مجھ پر غالب نہیں آ سکا، مگر آپ نے 3 بار جس طرح مجھے کشتی میں پچھاڑا ہے اس سے میرا دل مان گیا کہ یقیناً آپ اللہ کے نبی ہیں۔
یہ کہا اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گیا کہ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال شجاعت کے بارے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر صحابی کا یہ قول ہے کہ جب لڑائی خوب گرم ہو جاتی تھی اور جنگ کی شدت دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کی آنکھیں پتھرا کر سرخ پڑ جایا کرتی تھیں، اس وقت میں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر اپنا بچاؤ کرتے تھے۔ آپ ہم سب لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر اور دشمنوں کے بالکل قریب پہنچ کر جنگ فرماتے تھے۔ ہم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر وہ شخص شمار کیا جاتا تھا جو جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہ کر دشمنوں سے لڑتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات اہل مدینہ نے کوئی خوفناک آواز سنی تو لوگ اس آواز کی طرف دوڑے، تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز والی جگہ کی طرف سے واپس آتے ہوئے پایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پہلے اس آواز کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ننگی پشت پر سوار تھے، گلے میں تلوار لٹک رہی تھی اور فرما رہے تھے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی قسم جب لڑائی سخت زوروں پر ہوتی تھی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتے تھے۔ ہم میں وہ سب سے زیادہ بہادر تھے، ہم ان کے سہارے دشمن سے مقابلہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بہادر اور طاقتور میری آنکھوں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی لشکر کے مقابل ہوتے تو مسلمانوں میں سب سے پہلے حملہ کرتے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر صحابہ کرام علیہم الرضوان جب خندق کھود رہے تھے تو ایک ایسی چٹان ظاہر ہو گئی جو کسی طرح کسی شخص سے بھی نہ ٹوٹ سکی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پھاوڑا مارا تو وہ ریت کے بھربھرے ٹیلے کی طرح بکھر کر پاش پاش ہو گئی۔ صلو علی الحبیب۔